الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیز طلباء اور گرامی قدر مشاہدین، فقہ صلاۃ سے متعلق تعلیمی کورس میں آج کے درس میں انشاءاللہ ہم امامت کے مزید کچھ مسائل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کا ایک اچھا طالب علم بنائے، دین کو سیکھ کر اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ آئیے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ امامت کا زیادہ حقدار کون ہے۔ اس سلسلے میں ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 673 نمبر پر ہے کہ لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جو قرآن کا سب سے زیادہ قاری ہے، جو زیادہ بڑا قاری ہے، قرآن کی قرأت سب سے بہتر کرتا ہے، وہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اگر قرآن پڑھنے میں سب برابر ہیں تو پھر جس کے پاس سنت کا زیادہ علم ہے، اور اگر سنت کے علم میں سب برابر ہیں تو ہجرت کے معاملے میں جو قدیم ہے، جس نے پہلے ہجرت کی ہے، اور اگر ہجرت کے بارے میں سب برابر ہیں تو اسلام کے معاملے میں جو زیادہ قدیم ہے، یعنی جس کا اسلام پرانا ہے، جس نے اسلام میں سبقت کی ہے، جو پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ تو ہجرت اور اسلام میں قدیم ہونے سے ہی یہ مسئلہ نکل سکتا ہے کہ جو شخص بڑی عمر والا ہے، کیونکہ اس کا اسلام پہلے ہوگا، بلوغت میں وہ جو شخص بعد میں بالغ ہوا اور ایک شخص پہلے بالغ ہو چکا ہے تو وہ اسلام پر بلوغت کے بعد عمل فرض ہوتا ہے، تو وہ پہلے بالغ ہوا، اس لیے بڑی عمر والا اس حدیث کے معنی میں مفہوم میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اگر سنت کے علم میں دو لوگ برابر ہوں، یا سارے لوگ برابر ہوں، یا کئی لوگ برابر ہوں، تو جو بڑی عمر والا ہے اس کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ اور فرمایا کوئی شخص کسی شخص کا امام نہ بنے اس کی سلطنت میں، اس کی بادشاہی میں، اس کی مملکت میں، اس کے زیر اقتدار علاقے میں، اور کوئی شخص کسی کے گھر میں اس کے عزت کی مجلس میں، جو اس کی اپنی مخصوص مجلس ہے، وہاں نہ بیٹھے اس کی اجازت کے بغیر۔ اس کی اجازت ہو، اگر کسی کے گھر میں آپ گئے اور گھر والے کی اپنی کوئی مخصوص مجلس ہے، کوئی مخصوص نشست ہے، تو اس نشست پر آپ اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھیں، بلکہ جو نشست دوسروں کے لیے ہے، مہمانوں کے لیے، وہاں پہ بیٹھیں۔ لیکن اگر وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے، آپ کو اجازت دے رہا ہے اور اپنی نشست پر بیٹھا رہا ہے، آپ کو یہ عزت دے رہا ہے، تو اس کی اجازت کے بعد بیٹھنا جائز ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو گھر والا ہے یا جو مسجد کا متعین امام ہے، وہ امامت کے زیادہ حقدار ہیں، البتہ اگر کسی اور کو اجازت دے دی جائے تو دوسرے بھی امامت کر سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس سوال کا جواب دیتے ہیں، کیا بچہ امامت کر سکتا ہے؟ کیا نابالغ امامت کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب فتح بدر کا واقعہ ہوا، جب فتح مکہ کا واقعہ ہو، بدر نہیں بلکہ فتح مکہ، جب فتح مکہ کا واقعہ ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کے لوگ فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے کہ فتح مکہ ہوگا، اگر یہ نبی برحق ہیں تو مکہ یقیناً ان کے ہاتھوں پہ فتح ہوگا، اس لیے کہ اس سے پہلے فیل کا واقعہ ہوا تھا، ہاتھی کا واقعہ ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کعبہ کی حمایت کی تھی
اور کعبہ پر حملے کو ناکام بنا دیا تھا۔ تو اگر کوئی شخص کعبہ پہ کامیاب ہو جاتا ہے، کعبہ کو فتح کر لیتا ہے، اس کا مطلب وہ حق پر ہے۔ تو اس لیے جب فتح مکہ کا واقعہ ہو گیا تو ساری قومیں اور سارے قبائل بڑھ بڑھ کر کے تیزی کے ساتھ اسلام قبول کرنے لگے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد میری قوم کو لے کر گئے اور ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور میرے والد اپنی قوم سے پہلے ہی بڑھ کر گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور جب وہ آئے اور پہنچے، انہوں نے کہا جئتکم واللہ من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقا، میں اللہ کی قسم نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں، اور آپ نے فرمایا ہے کہ فلاں صلاح فلاں وقت میں پڑھو، فلاں صلاح فلاں وقت میں پڑھو، فلاں صلاح فلاں وقت میں پڑھو، اور جب صلاح کا وقت شروع ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان دے، اور تم میں جس شخص کو زیادہ قرآن یاد ہو وہ امامت کرے۔ یہ ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بتائے۔ تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ ان کو میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِّنِّي، تو میری قوم میں مجھ سے زیادہ قرآن یاد رکھنے والا، قرآن کا پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے کہ جب قافلے وہاں سے گزرتے تھے اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو میں سن سن کے یاد کر لیا کرتا تھا، اس لیے مجھے قرآن کا اچھا خاصا حصہ یاد ہو گیا تھا۔ تو میری قوم کے لوگوں نے مجھے آگے بڑھایا، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، تو میری قوم کے لوگوں نے مجھے اپنا امام بنایا، مجھے اب خود سے آگے کیا، جب کہ میں اس وقت 6 برس کا یا 7 برس کا تھا، 6 سال یا 7 سال کے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ عمر بلوغت کی نہیں ہوتی ہے، اس وقت میں بچے ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، تو نابالغ کی امامت ہو سکتی ہے، نابالغ امام بن سکتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 4302 نمبر پر ہے، سنن ابی داؤد، سنن نسائی وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو نابالغ بھی امامت کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص فرض ادا کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نفل ادا کرنے والا اس کی اقتداء میں پڑھ سکتا ہے، اور نفل ادا کرنے والے کے پیچھے فرض ادا کرنے والا بھی صلاۃ ادا کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کان یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ثم یرجع فیؤم قومہ، یہ حدیث صحیح بخاری میں 700 نمبر پر ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ ادا کرتے تھے اور پھر اپنی قوم میں واپس آتے تھے اور اپنے قوم کی امامت کرواتے تھے، انہیں امام بن کے صلاۃ پڑھتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض پڑھ چکے، ایک فرض ایک دن میں 2 بار نہیں پڑھی جاتی، تو اب جو اپنی قوم کو پڑھا رہے ہیں وہ نفل، ان کی خود اپنی نفل ہے اور ان کے قوم کی لوگ فرض ادا کر رہے ہیں، تو نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض والا پڑھ سکتا ہے، اور ایسے ہی فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل والا پڑھ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث دیکھتے ہیں، یزید بن اسود بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ ادا کی اور ابھی وہ جوان تھے۔ جب وہ صلاۃ ادا کر چکے تو دیکھا گیا کہ 2 لوگ مسجد کے گوشے میں ہیں اور انہوں نے ابھی صلاۃ ادا نہیں کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا، اور جب انہیں لایا گیا تو ان کے کندھے کانپ رہے تھے ڈر کے مارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رعب تھا، تو اس خوف سے ان کے کندھے کانپ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا ما منعکما ان تصلیا معنا، کہ کون سی چیز رکاوٹ بن گئی کہ تم نے ہمارے ساتھ صلاۃ ادا نہیں کی، تم لوگوں نے ہمارے ساتھ صلاۃ کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے خیمے میں، اپنے گھر میں، اپنی رہائش گاہ میں صلاۃ پڑھ چکے تھے، تو جب یہاں پہنچے صلاۃ ہو رہی تھی تو ہم سوچے ہم تو پڑھ چکے ہیں، دوبارہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تفعلوا، ایسا نہ کیا کرو، اذا صلی احدکم فی رحلہ ثم ادرک الامام ولم یصلی فلیصلی معہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے خیمے میں پڑھ چکا ہے، اپنی رہائش گاہ میں صلاۃ ادا کر چکا ہے، اور پھر مسجد پہنچا اور مسجد میں امام کو صلاۃ ادا کرتے ہوئے پایا تو امام کے ساتھ بھی صلاۃ ادا کر لے، یہ اس کے لیے نفل ہو جائے گی۔
تو امام کیا پڑھ رہا ہے؟ فرض. اور یہ شخص جو صلاۃ اپنی پہلے پڑھ چکا ہے دوبارہ پڑھ رہا ہے، اس کی کیا ہے؟ نفل. تو فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل ادا ہو جائے گی اور نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض ادا ہو جائے گی. یہ حدیث صحیح ہے، صحیح سنن ابی داؤد میں 538 نمبر پر ہے. اور یہ مسئلہ بھی جان لیتے ہیں کہ مسافر کے پیچھے مقیم اور مقیم کے پیچھے مسافر، یہ دونوں بھی ادا کر سکتے ہیں. یعنی اگر کہیں کسی جگہ پر مقیم اور مسافر دونوں طرح کے لوگ ہیں تو مسافر بھی امامت کر سکتا ہے اور مقیم بھی امامت کر سکتا ہے. مقیم کی امامت میں مسافر پڑھ سکتے ہیں اور مسافر کی امامت میں مقیم لوگ پڑھ سکتے ہیں. اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اہل مکہ کو ظہر پڑھائی اور 2 ہی رکعت میں سلام پھیر دیا کیونکہ وہ مسافر تھے، اور انہوں نے کہا اتموا صلاتکم یا اہل مکہ فإنا قوم سفر، کہ اے مکہ کے لوگو تم لوگ اپنی صلات پوری کر لو، 4 رکعت پڑھ لو، کیونکہ ہم تو مسافر ہیں اس لیے ہم نے 2 پڑھا کر کے سلام پھیر دیا ہے. یہ حدیث مصنف عبد الرزاق میں ہے 4369 نمبر پر، 4369. اور اگر مسافر مقیم کی اقتدا کر رہا ہے، مقیم امام ہے اور امام مسافر پیچھے ہے، تو پھر مسافر مکمل پڑھے گا. یہ نہیں کہ 2 رکعت ہو گئی تو بیٹھا رہے اور ساتھ میں سلام پھیرے. ظہر اگر مقیم امامت کر رہا ہے اور وہ ظہر 4 رکعت پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے مسافر ہے تو مسافر پوری 4 پڑھے گا. اس سلسلے میں موسیٰ ابن سلمہ الحذلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ اگر میں مکہ میں ہوں اور میں امام کے ساتھ صلاۃ نہیں ادا کر رہا ہوں تو میں کیسے پڑھوں گا؟ یعنی میں سفر کر کے عمرہ کے لیے مکہ آیا، مسافر ہوں اور امام کے ساتھ نہیں بلکہ اکیلے صلاۃ ادا کر رہا ہوں تو کیسے پڑھوں گا؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رکعتین سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت تم مسافر ہونے کی وجہ سے صرف 2 رکعتیں پڑھو گے، یہی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں 688 نمبر پر ہے. اور ابو مجلس بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایک مسافر مقیم کے ساتھ 2 رکعتیں پاتا ہے، کیا وہ 2 رکعتیں اس کو کافی ہو جائیں گی یا جس طرح مقیم لوگوں نے پوری پڑھی ہے وہ بھی پڑھے گا؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہنسنے لگے. فضحک وقال یصلی بصلاتہم. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہنس پڑے اور نے کہا نہیں، اگر مسافر مقیم کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو جس طرح مقیم پڑھ رہے ہیں اسی طرح ان کی صلاۃ کے مطابق یہ بھی پڑھے گا. تو یہ گویا مسافر مقیم کے پیچھے پڑھتے ہوئے مکمل ادا کرے گا. یہ حدیث صحیح ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اروا میں اسے صحیح قرار دیا ہے، بہقی کی روایت ہے. تو آج کے درس میں اتنا ہی. واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.